ایران اسرائیل کی ہی، جس کے لیے اس ٹائم OIC کا اجلاس استنبول میں جاری ہے اور ایران کشیدگی پر بات ہو رہی ہے، اسرائیل کشیدگی پر بات ہو رہی ہے اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی 40 ممالک کے ساتھ، ان کے وزراء خارجہ کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ اب صورتحال کیا ہوگی، کیونکہ ترک صدر رجب طیب اردوان کے مطابق تمام مسلم امہ کو اپنے اختلافات بھول کر اب اکٹھے ہونا ہوگا، اب ہی یہ وقت ہے۔ مزمل صاحب، بات تو بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تمام مسلم ممالک سے یہ امید کی نہیں جا سکتی؟ دیکھیں، ہم OIC کی کیا بات کریں، یا تو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل بھی انفیکٹو ہے، لیکن OIC کا انفیکٹو ہونا اپنی جگہ ہے کہ مسلم ممالک کا آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ اب آپ طیب اردوان صاحب کی آج تقریر ہے، انہوں نے اسرائیل کے خلاف دبا کر تقریر کی ہے، دہشت گرد ریاست سب کچھ کیا کہا ہے، اور ہم ان کی تقریر کی جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے، لیکن ایک اور حقیقت بھی تو ہے نا کہ ترکی اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات موجود ہیں، ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اسرائیل کا سفیر استنبول میں موجود ہے، پچھلے سال ہی ترکی اور اسرائیل کے درمیان ٹریڈ ہوئی ہے، اور ترکی نے اسرائیل کو $1.5 بلین کی ایکسپورٹس بھی کی ہیں، اسرائیل سے چیزیں خریدی بھی ہیں۔ تو اب یہ جو ایک UAE نے کو $2.5 بلین کی اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کی ہے، اب یہ جو موروکو نے بھی $2 بلین کی ٹریڈ کی ہے، جو جتنے مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ 3 کے علاوہ سعودی عرب، ایران اور پاکستان، سب نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، سب کے ممالک میں اسرائیل کے سفیر موجود ہیں، سب اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز بنا رہے ہیں۔ تو پھر 1 سال سے غزہ کی لڑائی جاری ہے۔ OIC یہ فیصلہ تو نہیں کر سکا کہ ہم تمام ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے وہ یہ ختم کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ سفارتی طور۔ میں کہتا ہوں جی جنگ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ اگر کمزور ہو دل سے برا جانو، نہیں تو لہجے سے کو پھر کم از کم برا تو مانو، جو غلط ہے اس کو غلط تو کہو۔ اب دیکھیں OIC منیمم کیا کر سکتا ہے، مذمت نہیں، منیمم یہ کر سکتا ہے کہ تمام اسلامی ممالک مل کر اسرائیل کا بائیکاٹ کریں اور سفارتی تعلقات ختم کریں۔ 50 ملکوں کے ہیں، ترکی، UAE، ملیشیا، انڈونیشیا، مطلب موروکو، جتنے ممالک ہیں سب کے اسرائیل سے تعلقات ہیں اور ختم ہونے چاہیے۔ اور اگر غزہ کے 1 سال کی بمباری میں وہ ختم نہیں ہوئے، دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی، یا انڈیا نے 370 ختم کیا، تو ہم نے سب سے پہلے ٹریڈ بند کی۔ امریکہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سینکشنز لگاتا ہے، ٹریڈ بند کرتا ہے۔ دنیا بھر میں روس سے یورپ ناراض ہے، کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ٹریڈ بند کرتا ہے، سینکشنز لگاتا ہے۔ دنیا میں جو پہلا سفارتکاری کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پر احتجاج کرنے لگتے ہیں تو آپ معاشی پابندیاں لگاتے ہیں۔ جنگ نہیں بھی کر سکتے تو آپ اکنامک سینکشن ضرور لگاتے ہیں۔ کیا OIC کے پلیٹ فارم سے تمام مسلم ممالک اسرائیل پر ٹریڈ سینکشنز، اکنامک سینکشنز لگانے کے لیے تیار ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ جواب ہے نہیں۔ جواب ہے کہ آج ایران پر بمباری ہو رہی ہے، سب ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن سب کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی ہیں، سفارتی تعلقات بھی ہیں۔ تو اس لیے مجھے یہ OIC میں جو بہترین تقاریر ہیں یا سیکیورٹی کونسل کی بہترین یہ امپریس نہیں کر سکتی ہوں ویسے، جب عملی طور پر یہ تمام اسلامی ممالک کچھ نہیں کر رہے۔ اس لیے مطلب ہمیں روس کا موقف، چین کا موقف، سب کا موقف اس لیے بے اثر لگتا ہے کہ وہ جنگ نہیں روک سکتے۔ آپ سمجھیں، جنگ روک سکتا ہے اسرائیل اور امریکہ، وہ دونوں کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے مجھے تو OIC کے اس اجلاس سے اور ان باقی انٹرنیشنل فورم سے کوئی خاص امید اب نہیں ہے۔ ایک تو جو ویٹو کی پار ہے وہ اسرائیل کے لیے امریکہ ہمیشہ یوز کرتا ہے، تو اس لیے UN سے تو اسے بلینکٹ کور ہے کہ ہر چیز ویٹو ہو جاتی ہے۔ اور OIC میں بھی ایسے لوگ، ایسے ممالک بیٹھے ہیں جو پرو اسرائیل ہیں، جو اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ وہاں نہیں ہونے دیتے OIC میں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ چاہے غزہ کے لیے OIC کا اجلاس بلایا جائے، چاہے ایران کے لیے بلایا جائے، چاہے لبنان کے لیے بلایا جائے، چاہے شام کے لیے بلایا جائے، چاہے کسی کے لیے بلایا جائے، وہ بے اثر رہتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
ہاں ضرور ایک قرارداد آ جائے گی، مشترکہ اعلامیہ آ جائے گا جس میں ایران پر حملے روکنے کی بات ہوگی، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایکشنز نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا OIC یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں جنگ نہ بند کی گئی تو ہم اسرائیل کے ساتھ سارے ممالک ٹریڈ سے بند کر دیں گے، سینکشنز لگا دیں گے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے یہ فورمز کی اپنی اہمیت موجود ہے، میں کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان فورمز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ ان میں شرکت بند کر دی جائے، جانا چاہیے، چلیں ایک اجتماعی آواز تو سامنے آتی ہے، ایک ممالک کا مشترکہ رد عمل ضرور سامنے آتا ہے، لیکن ویک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ کمزور پلیٹ فارمز ہیں، ان میں ول ٹو آگے ایکشن نہیں ہے، یہاں گفتگو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے عمل نہیں ہے۔ تو